لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آنے والی رات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس رات میں اپنے ہر گناہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر و امتی، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی گھر والی فرماتی ہیں میں نے جن 2 ماہ میں لگاتار حضور کو روزے رکھتے دیکھا ہے، ایک رمضان مبارک کا مہینہ اور دوسرا شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے ماہ مبارک میں رمضان مبارک کے بعد جس ماہ میں حضور نے سب سے زیادہ عبادت فرمائی ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور حضور نے رجب کے مہینے میں فرمایا اے اللہ ہم کو شعبان کے ذریعہ سے رمضان شریف تک پہنچا دے، یہ حضور نے فرمایا۔ شعبان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے۔ ویسے حدیث طیبہ میں حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو اللہ کے مہینے میں شب معراج کی رات ہے، حضور کے مہینے میں شب برات کی رات ہے، اور امت کے مہینے میں شب قدر کی رات ہے۔ یاد رکھیں کہ شب برات اور شب قدر جیسی عظیم راتیں اللہ نے صرف اور صرف حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ کسی امت کو شب برات اور شب قدر اللہ نے عطا نہیں کی۔ شب برات بعض علماء نے کہا کہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔
اور حضور کا جو طریقہ اس رات میں ہے وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. توجہ کیجیے، حضور کا طرز عمل بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بڑے مشہور صحابی بھی ہیں، اہل بیت کے عظیم فضل بھی ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان بھی ہیں، اور خلیفہ راشد بھی ہیں. ان سے یہ صحیح حدیث مروی ہے. حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا. حضور نے فرمایا جب شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن کو کیا ہے روزہ رکھو. وصوموا یومہا، تو رات کی عبادت کا ثبوت بھی حدیث صحیحہ سے ہے، اور دن کے روزے کا ثبوت بھی کیا ہے صحیح حدیث سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ رات کی عبادت کا ثبوت صرف بدعت کی حد تک ہو، صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، اور دن کے روزے کا ثبوت بھی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو. توجہ، کیوں اس بات جو دوسرے لوگ ضعیف احادیث قرار دے کر، بدعت قرار دے کر ہم اہل سنت کے حوالے سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا شکر کرو کہ آپ کی مساجد رات میں کھلی ہوتی ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. اور اللہ کو اپنا گھر بند اچھا نہیں لگتا، اللہ کو اپنا گھر کھلا اچھا لگتا ہے. ایک غریب سے غریب آدمی بھی ہو وہ بھی کہتا ہے میرا گھر کھلا رہے، مجھے اپنا گھر بند اچھا نہیں لگتا. اللہ کو گھر بھی کھلا پسند رہتا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ راتیں جن کے متعلق نبی رحمت نے فرمایا، ذرا غور کرنا، فرمایا جس طرح اہل زمین کے ہاں 2 دن عیدوں کے ہیں، اہل زمین کے ہاں 2 دن عیدوں کے ہیں، جو آسمان کے ملائکہ ہیں ان کے لیے اللہ نے 2 راتیں عید کی بنائی ہیں. زمین والوں کے لیے عید کا دن کون سا ہے؟ عید قربانی اور عید الفطر. اور آسمان والوں کے لیے جو عید کی راتیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شب برات کی رات بھی ان کی عید کی رات ہے، اور شب قدر بھی ان کی عید کی رات ہے. تو یہ رات ان کی عیدین کی راتیں ہیں. وہ تو کھانے سے پاک ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے کسی فرشتے کا پیٹ نہیں ہے. پیٹ ہوتا ہے خوراک کے لیے، جب ان کا پیٹ ہی نہیں تو خوراک کیا؟ تو ان کا تو عبادت ہی معمول ہے، عبادت ہی معمول ہے. تو اس رات میں ملائکہ اہم عبادت کر کے اس امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دیکھیے ذرا، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، فرمایا جب شب برات کی رات ہوتی ہے اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق کوئی ہم اصول نہیں بنا رہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اللہ ایسے اترتا ہے، اللہ کا قد ایسے ہے، اللہ ایسے بیٹھتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے. نہیں، اللہ اپنی شان کے لائق اس آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور پھر بندوں سے کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له. ہے کہ بخشش مانگنے والا؟ کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ توبہ کر لے، آج صدق کے دل سے توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں.
अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अर्ज़ुक़ लहू, है कोई रिज़्क़ के मांगने वाला, हम उसे रिज़्क़ अता कर दें। ये रात अल्लाह बार बार अपने बंदों से मुखातब होता है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रहरब मंजिल ही नहीं। आओ ना, मांगो हमारी दरबार में। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ने फरमाया, चंद लोग ऐसे हैं जब तक वो तौबा नहीं करेंगे अल्लाह उनकी माफी नहीं फरमाता। किसी की दिल आजारी नहीं, किसी पे तनकीद नहीं। मैं गुनाहगार तो हुजूर की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। उनमें एक मुशरिक है, एक दिल में कीना रखने वाला है। अपने दिलों को साफ कीजिए। अपने वालिदैन के हवाले से, अपने अजीज़ व अक़ारिब के हवाले से, अपने दोस्तों के हवाले से, अपने मुसलमान भाइयों के हवाले से अपने दिल को साफ रखिए। दिल साफ होगा तो फिर बड़ी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हुजूर फरमाते हैं, दिल में कीना रखने वाला अगर दिल साफ नहीं करता, तौबा नहीं करता, अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। पहले नंबर पे हुजूर ने बयान फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस तय्यबा सुनिए, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम इतना गुनाह करो, तुम इतना गुनाह करो, तुम इतना गुनाह करो, तुम्हारे गुनाहों से मेरी सारी जमीन भर जाए। तुम इतना गुनाह करो, मेरे आसमानों तक गुनाहों के गुनाह चले जाए, मैं फिर भी अल्लाह माफ करने पे कादिर हूं। मैं अल्लाह फिर भी माफ कर दूंगा अगर तेरे गुनाह में शिर्क नहीं है। तेरे गुनाह में अगर शिर्क नहीं है, अल्लाह की तौहीद क्या है? सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। मौत और हयात पे कादिर कौन है? अल्लाह है। जिसको हर इख्तियार है वो अल्लाह है। जिसको हर तरह की कुदरत हासिल है वो अल्लाह है। जिसकी शान आसमान बता रहा है, जिसकी कायनात पूरी शान बयान कर रही है। अल्लाह के सिवा अल्लाह की तरह कोई ताकतवर नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह की तरह कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह की तरह कोई कुदरत वाला नहीं है, अल्लाह की तरह कोई इख्तियार वाला नहीं है, अल्लाह की तरह कोई मौत और जिंदगी पे कादिर नहीं है। ये सारी सिफतें मेरे अल्लाह की है। ये सारी सिफतें मेरे अल्लाह की है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, बंदे अगर तेरे गुनाह जमीन को भर दे, आसमानों को भर दे, अगर तेरे गुनाह में शिर्क नहीं है, मैं अल्लाह सब माफ कर सकता हूं। मेरे जवानों जरा गौर करना, मेरे बुजुर्गों जरा आप गौर करना। मौत का तो कोई पता नहीं है, लेकिन बुढ़ापा भी पैगाम देता है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने एक बंदे को रखा हुआ था, तो उन्हें मुझे याद दिलाना है रोज़ाना, उमर मौत आनी है। कुछ वक्त वो डेली पैगाम देता था, एक ही बात करता था, उमर आपको मौत आनी है। एक दिन उसने कहा, आप ज़रा गौर करना कि ए उमर आपको मौत आनी है। फरमाया बस आज के बाद तूने बात नहीं करनी। चला गया, तन्हाई में मौका मिला, कहा आप गुस्से हो गए, आपने तो खुद ड्यूटी लगाई थी कि मौत याद दिलानी है। मैंने वो आपकी बताई हुई बात आपके सामने अर्ज करता। फरमाया बात ये है, उमर की दाढ़ी में एक बाल आ गया है सफेद।
عمر کی داڑھی میں ایک بال سفید آ گیا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہماری ساری داڑھی سفید ہو گئی، ہمیں کیوں نہیں یاد آتی موت؟ ہمیں کیوں خیال نہیں آتا؟ سدا تو نہیں رہنا، موت پوچھ کر نہیں آتی تو جوان ہے میں آؤں کہ نہ آؤں، موت پوچھ کر نہیں آتی تو تیرے اوپر بڑا شباب ہے نہیں، موت حسن نہیں دیکھتی، موت منصب نہیں دیکھتی، موت سرمایہ نہیں دیکھتی، موت کچھ نہیں دیکھتی، نہ پوچھتی ہے، موت آ کے رہتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس رات میں حضور نے فرمایا شراب پینے والا جو عادی شرابی ہے خیال ہی نہیں آتا، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دین کی برکت ہے کہ 58 برس میری عمر ہو چکی ہے لیکن آج تک میں نے شراب نہیں دیکھی، کیسی ہوتی ہے؟ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میں نے آج تک شراب نہیں دیکھی، کیسی ہوتی ہے؟ بچو شراب سے۔ حضور نے 3 گناہ ایسے بیان فرمائے، ان کی نحوست بیان فرمائی، دل کانپ اٹھتا ہے۔ فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس کا دل سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ میرے جوانوں، اللہ تمہاری جوانی میں برکتیں دے، اللہ تمہارے حسن میں برکتیں دے۔ میرے بزرگوں تم میرے لیے قابل احترام ہو، میرے لیے قابل عزت ہو، لیکن موت کی جانب بھی توجہ کرو۔ وہ 3 گناہ کون سے حضور نے فرمائے جن کی نحوست کا یہ عالم ہے کہ دل سے ایمان نکل جاتا ہے؟ فرمایا جب شرابی شراب کا پیالہ منہ سے لگاتا ہے، منہ سے لگانے کے قریب ہوتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کتنے لوگ ایسے مرے شراب پیتے ہوئے نشے میں مر گئے۔ دوسرا حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے، دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس سے پہلے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو ہی ہاتھ پڑتا ہے کسی کے مال پہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا وہ بندہ جو زنا کرتا رہتا ہے، زنا سے پہلے، برائی کرنے سے پہلے اس کے دل میں ایمان ہے، جب برائی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کتنا بڑی نحوست ہے، کئی لوگ ایسے بھی گزرے، اخبارات میں ہم نے پڑھا برائی کرتے ہوئے مر گئے۔ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی۔ کتنے والدین بڑھاپے میں ہیں، روتے ہیں، اولادیں نافرمان ہیں۔ میں کہتا ہوں والدین سے بڑھ کر پوری کائنات میں مہربان کوئی نہیں، اللہ اس کے رسول کے بعد، پیر صاحب بھی بعد میں ہیں، استاد بھی بعد میں ہیں، والدین بڑے مہربان ہیں، والدین بڑے شفیق ہیں۔ کبھی آپ غور کریں جوانوں، آپ کا باپ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دن کا آرام، نہ رات کا خیال کرتا ہے، وہ آپ کی لگا ہوا ہے، بازو کٹا ہوا بندہ اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، بچے نے چھوٹے چھوٹے۔ کبھی آپ غور کریں ذرا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کا جو نافرمان ہے، اگر نافرمانی پہ ہے، عبادت کرتا رہے ساری رات، اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے رب معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے ہماری کیا حیثیت ہے۔ حضرت علقمہ صحابی تھے، حضور نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر 4 میل کے ایریے جیسے زیادہ ہے،
اتنا ایریے میں پھیلا ہوا پہاڑ، فرمایا تم سونا اس کے برابر خیرات کرو جو میرے اللہ نے میرے صحابی کو اجر دینا ہے تمہیں نہیں دینا۔ کہاں گئی نمازیں؟ حضور کا صحابی مسجد نبوی کا نمازی ہے، اس کی بیوی پیغام بھیج رہی ہے، حضور آپ کا الکمہ آخری سٹیج پہ ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کلمہ جاری۔ صحابی رسول کو، مسجد نبوی کے نمازی کو، میں عام امام کی بات نہیں کر رہا، میں رحمت للعالمین جیسے امام کے مقتدی کی بات کر رہا ہوں اور مدینہ طیبہ کے رہائشی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو فرمایا جاؤ پتہ کرو اس کی ماں ہے۔ دیکھو حضور نے کیا گئے، پتہ کیا ہے، بڑھاپے میں ہے، اچھا اسے پوچھ کے آؤ کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا صحابی ہے پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے، نہیں، حضور اس کی ماں کی جانب بھیج رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا ویسے تو علقمہ بہت اچھا تھا، اچھا ہے، لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے اس کی نمازیں کدھر گئیں؟ مسجد نبوی کی نمازیں کدھر گئیں؟ حضور کی معیت میں جہاد کدھر گیا؟ صحابیت کا اعلیٰ منصب کدھر گیا؟ آج ہم پیر صاحب کے صاحبزادے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پیروں کا منڈا ہے۔ بھائی پیروں کے ہزاروں لاکھوں منڈے ہوں، بیٹے ہوں، صحابی کی مٹی جو پاؤں کے نیچے ہے یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ ہمارے علماء نے کہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار نہیں پیروں کا منڈا ہے، نہیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ پیروں کے منڈے دے عمل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا ذرا غور کرنا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ ماں کو علم ہوا، آئی حضور کیا کرو گے؟ فرمایا جلا رہے ہیں، اس نے جلنا ہی ہے، محشر کے میدان قیامت میں جلنا ہی ہے، ہم ابھی جلا دیتے ہیں۔ کتنا امت کے لیے بہت بڑا درس ہے اس واقعے میں، بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں۔ وہ ہستی لکڑیاں جمع کروا رہے ہیں جن کو اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا دیا ہے۔ جوانوں اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو۔ تو اس ماں نے عرض کیا حضور مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میرے سامنے میرا بیٹا جلے۔ حضور نے فرمایا پھر معاف کر دو۔ اللہ اکبر، پھر معاف کر دو۔ جب صحابی کی ماں نے معاف کیا حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو، ادھر ماں نے معاف کیا ہے، ادھر صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اپنے والدین سے دور نہ رہو، اپنے والدین کو وقت دو، یہ تمہارے لیے دنیا بھی ہے اور تمہاری اچھی آخرت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، مفتی صاحب دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تویز دے دیں، کوئی پانی دم کر دیں۔ میرے جوانوں اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے والدین کو راضی کرو۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، دینی پروگرام ہو رہا تھا، بابا چلتے چلتے آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا آپ غور کیجئے ذرا تو مولانا صاحب بابا جی کیا بات ہے آپ آگے آ گئے؟ موبائل نکالا، میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے۔ بابا جی آپ بازار میں جاتے، بابے نے پھر میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے، اچھا آپ مجھے دکھائیں۔ تو دونوں طرف سے چیک کیا، نمبر ملا ہے، بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے۔
اس نے کہا نہیں میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا نے کہا بابا جی کال آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، ٹھیک ہے موبائل۔ کہا اگر یہ موبائل ٹھیک ہوتا تو میرے بیٹے کا فون نہ آتا۔ میرے بیٹے کا فون نہ آتا۔ اگلی بات اس نے جو بات کی، بابا جی کی میسج ان کے لیے، کوئی پیغام ان کے لیے، کہا اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، مجھ سے پوچھو، مجھے اب قبرستان جانا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے۔ ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کو ماں باپ کی قبر پہ جانے کے لیے بات کرنے کے لیے جانا پڑے۔ اپنے زندہ والدین کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ دیکھو آج ہم ماں باپ کی نہیں مانتے۔ حضور نے ہمیں کیا تربیت فرمائی؟ حضور نے فرمایا کاش 55-56 برس گزر گئے، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود سرزمین مدینہ طیبہ ہے۔ حضور اپنے دل کے دکھ کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کاش میری ماں آمنہ سلام اللہ علیہ زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا، سورہ فاتحہ میری زبان پہ ہوتی، اور دوسری جانب میری ماں کہتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تو سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں مصلی کو چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ سے کیوں دور ہو؟ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جن سے والدین راضی ہیں رب بھی راضی ہے، اور جن کے والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ قبر پر جایا کرو، احترام کیا کرو، دوسروں کے لیے، چودھری وڈیرے کے لیے، پیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ مستحق ہیں۔ نبی رحمت نے ایک بوڑھے صحابی کو اور اس کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا آگے چل رہا تھا تو حضور نے بلا لیا، فرمایا جوان بوڑھا کون ہے؟ حضور یہ میرا باپ ہے۔ فرمایا پھر تم آگے چل رہے ہو، اس کے آگے نہیں چلنا، جب تک باپ نہ بیٹھے اس سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ ہمیں کیا خبر؟ سوچئے ذرا، دین کی برکت ہے۔ میں کئی جگہ اظہار کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، والدہ صاحبہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے، وہ گاؤں میں تھی، میں فیصل آباد سے فون کرتا تو یہاں سے کھڑے ہو کے فون کرتا، کھڑے ہو کے۔ چودھری مستحق ہے، دوسرا بندہ مستحق ہے، ماں باپ مستحق ہے۔ اس رات کی قدر کیجئے اللہ کے حضور۔ دیکھیے شکاری شکار کے لیے جال پھیلاتا ہے، دو چار ایک دو پرندے لازمی آ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے شکار اللہ تمہیں بنا دے۔ آئیے لوگوں کی باتیں چھوڑیے، کاش برائی کے اڈوں سے روکا جاتا، لیکن دوسری مساجد میں ہمیں روکا جاتا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ او بھائی کوئی اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، خدا کا شکر ہے۔ میں تو کہتا ہوں بڑی بات ہے، چلو کسی رات آ تو گیا ہے نا، کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی آ تو گیا ہے نا، اللہ کے گھر میں آ تو گیا ہے نا، آنے دو بھائی، ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ آئیے آنے والی رات قدر کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، انشاءاللہ پھر رات کو ملاقات ہوگی۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔